السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ اب تک کے درس میں ہم نے ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے تقریباً تمام باتیں سماعت کر لی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کا تذکرہ سنیں گے جن کی تاریخ وصال اس ماہ مبارک میں آتی ہے۔ آئیے درس کا آغاز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ مسلمانوں کے گھر کا بچہ بچہ انہیں جانتا اور مانتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے آپ کی تاریخ شہادت متعلق ہے، اس وجہ سے آپ کی حیات طیبہ پر چند سطور سپرد قرطاس کر رہا ہوں۔ پڑھیں اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نام و نسب: آپ کا نام نامی علی ابن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے اور یہی پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ نسب نامہ و ولادت: آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ آپ سن 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے کل سید الرسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گود لے لیا تھا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اس لیے کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب پایا۔ آپ کا قبول اسلام: حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان تنزیہ المکانۃ الحیدریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی
ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے معلوم نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راز فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ آپ کی ہجرت۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب دانائے خفایہ و غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینے ضرور پہنچوں گا۔ لہذا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج پورب کی بجائے پشچم سے نکل سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کر دیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ اسی طرح مکے میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا بھی پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھی، میں بھی وہیں جا کر ٹھہر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث کریمہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث کریمہ وارد ہیں، بلکہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ البتہ فرق اتنا ہے کہ میری بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 526۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا،
اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں، لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے، اس لیے اے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق کہ اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 565۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، گویا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و توہین کرنا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ آپ کی شہادت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری الصبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کر رکھی ہے اور سخت نزع برپا کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان فرما ہی رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ جگاتے جاتے تھے۔ اتنے میں ابن ملزم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی آمد پر آپ کے ذکر کی محفلیں قائم کریں اور ان کی زندگی کی روشن راہوں پر چل کر کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ بزرگوں کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔